خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں اس نشست میں، اور ظاہر ہے جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ اب تو یہ 2-3 نشستیں ہی رہ گئی ہیں اس طرز کی، اب سب کے واپسی کے سلسلے بھی شروع ہو گئے ہیں۔ آج وہ افطار کے سیگمنٹ میں ہماری جو بیٹی ہے مسکان شراز، جو بچوں کا سیگمنٹ تھا، وہ باقاعدہ رو رہے تھے، باقاعدہ یہاں پہ بڑا ایک سین کریٹ ہو گیا تھا، بڑا ایموشنل قسم کا۔ اور تو وہ بھی اب آج مولانا عمران بشیر صاحب کا بھی شان رمضان 2026 میں لاسٹ ڈے ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے انشاءاللہ یہاں پہ جو کچھ ہے۔ تو آغاز میں اگر عمران بھائی ہیں، ڈاکٹر رضا داؤد صاحب، مفتی عامر صاحب اور مفتی سہیل احمدی صاحب، مفتی عامر صاحب اگر آپ سے آغاز کریں تو پہلے تو اسی مناسبت سے فرما دیجیے، ظاہر ہے ایک اور طاق رات ماہ مبارک کے آخری عشرے کی، اور ایک اور یعنی اس شب کا تو خاص اہتمام ہوتا ہے شب 27 کا، آپ اس عنوان سے کہیے پہلے تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ یہ رات جو ہے وہ بڑی قیمتی رات ہے، بے پناہ قیمتی رات ہے۔ مجھے اس حوالے سے ایک واقعہ یاد آتا ہے، حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم عہد رسالت میں صحابہ اکرام کہہ رہے تھے کہ ہم تلاش کر رہے تھے شب قدر کی، حضور علیہ السلام بھی شب قدر تلاش کر رہے تھے۔ اس میں ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھے کچھ اللہ تعالیٰ سے کچھ حاجتیں بھی تھیں اور کچھ ویسے مسائل درپیش تھے، تو میں نے اس رات میں دعا کی۔ اس دعا کے کرتے وقت مجھے بڑی فرحت، سکون، راحت محسوس ہونے لگا، یعنی مجھے اس وقت دعا کے دوران 27ویں شب کو مجھے یہ فیل ہوا کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ اور باقاعدہ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ نیکسٹ ڈے جو ہے وہ میری جو مشکلات تھی وہ حل ہوئیں، اور میری جو رزق کی جو تنگی تھی وہ دور ہوئی، میرے سارے مسائل حل ہو گئے۔ یعنی اس رات کو آپ دیکھو، مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اس رات میں جو فرشتے اترتے ہیں، سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور اس سے قبل جو تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن من کل امر، تمام امر کے لیے اترتے ہیں۔ مفسرین نے کہا کہ روحانی اور مادی ضرورتوں کی انسانوں کے لیے تکمیل کے لیے باقاعدہ آتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، یعنی رزق بھی تقسیم کرتے ہیں اور مغفرت بھی تقسیم کرتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ اس رات میں ایک طرف یہ کہ ہر جگہ پہ فرشتے ہوں گے، جہاں اللہ کا ذکر، یہ آپ یہاں پہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ یہاں کتنے فرشتے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور فرشتوں کی موجودگی ہمیں نہیں نظر آتے، لیکن ایک سکون، ایک اطمینان، ایک تسلی، ایک قلب کو جو راحت محسوس ہوتی ہے، فضا بدل جاتی ہے، بالکل ماحول بدل جاتا ہے ایک دم سے۔ تو وہ واقعی آج کی رات میں بھی ہمیں فیل ہو رہا ہے، کاش کہ ہم اس رات کو عبادت کریں، ذکر کریں، اور وہ انعامات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل کریں جو اتر رہے ہیں اس رات میں۔ کیا کہنا ہے مولانا عمران بشیر صاحب؟ یہ تو انہوں نے آج کی رات کے وجہ سے بات کی، آپ اس پہ بھی فرمائیے، لیکن اب ظاہر ہے جس ایک خاص ماحول کی بات کی، وہ ماحول اب 2-3 روز بعد قطعی یہ ماحول نہیں رہے گا، مطلب رات کے اس پہر ایک الگ ماحول ہوگا، دن میں افطار کے وقت وہ رونق نہیں ہوگی۔ یہ جو ساری ایک فیسٹیوٹی ہوتی ہے رمضان کی، اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دل آٹومیٹکلی مائل ہوتا ہے عبادات کی طرف، اور بعد میں ذرا روٹین بھی چینج ہو جاتا ہے۔ تو کیا اب ان آخری ساعتوں میں ماہ مبارک کے آخری 48-72 گھنٹے، کچھ گھنٹے رہ گئے ہیں، کیا ایسا کریں کہ بعد میں بھی دل عبادات کی جانب مائل ہوتا رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربان جیہ کا کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر ہم سب کے ماں باپ قربان۔ آپ نے امت کو اس طرح رہنمائی فرمائی کہ روزانہ افطار کے وقت وَلِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ عند الافطار الف عتیق من النار کلہم قد استوجب النار۔ روزانہ 10 لاکھ لوگوں کو جنت کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی تھی۔ لیکن فرمایا فَإِذَا كَانَ آخِرُ يَوْمٍ مِّن رمضان، جب آخری افطاری ہوتی ہے اور چاند رات کی ابتدا ہو رہی ہوتی ہے، اب امت کو ترغیب دینے کے لیے ایک فضائل اور فضیلت پیش کی جا رہی ہے کہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے چاند رات کو دیکھتے ہوئے گناہوں کی طرف نہ چلے جانا، بلکہ یہ معاملہ لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات، جس میں سارے مہینے میں جتنی رب کی رحمتیں برکتیں نازل ہوئی ہیں، فرمایا فَإِذَا كَانَ آخِرُ يَوْمٍ مِّن رمضان اعتق اللہ بقدر ما اولہ الی آخری۔ جتنا یکم رمضان سے لے کر آخری رمضان تک لوگوں کو جہنم سے آزادی اور جنت کا سرٹیفکیٹ ملا ہے، وسیم بھائی آخری افطاری کے وقت اتنے لوگوں کو جنت کا سرٹیفکیٹ ملا۔ اور فرمایا جس نے چاند رات کو، خوشی کی رات، من قام لیلۃ العیدین محتسبا
لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، جس نے چھوٹی عید اور بڑی عید کی رات میں رب کے سامنے کچھ قیام فرما لیا۔ آج ماشاءاللہ مفتی سید اعظم جی صاحب کی برکت سے ختم قرآن پہ حاضری کا موقع ملا، وہاں بھی انہوں نے بڑی خوبصورت بات فرمائی جو آپ کے علم میں ہوگا یقیناً پاکستان کی قدیم ماشاءاللہ جی جی ماشاءاللہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک ہی عید کی نماز پاکستان بننے کے بعد موقع ملا تو وہ انہی کی مسجد میں، تو وہاں پر بھی آج حضرت کا قیام تھا۔ بڑی خوبصورت بات وہاں انہوں نے فرمائی کہ رات کو جاگا نہیں جا سکتا، عبادت نہیں کر سکتے تو کم از کم عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں اور جا کے سو جائیں، اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، آپ کو ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ تو چاند رات کو اگر ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے تو کم از کم اتنا تو ضرور کر لیں کہ چاند رات میں اللہ کی طرف سے وہ پیمانے، وہ پروانے، وہ نظام، وہ نعمتیں ملتی ہیں جو پورا مہینہ نہیں ملی۔ اس رات وہ لیلۃ الجائزہ انعام کی رات ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ جیسے یہاں افطار کے وقت ہمیں خوشی ہوتی ہے، جو بندہ حرام سے بچنے کا روزہ رکھ لے گا، رب کعبہ کی قسم اس کی افطاری امام الانبیاء کے دسترخوان پہ ہو۔ اللہ اللہ اس اللہ کو سامنے رکھ لیں۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ قبلہ داؤد علی صاحب اسی عنوان سے آپ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہے کہ راتیں اگر عام راتیں بھی ہوں تو ان کے حوالے سے بھی قرآن مجید کچھ باتیں کہتا ہے کہ ایک کام ہے جعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، کہ رات کو پروردگار عالم نے آرام کے لیے بنایا اور دن کو کسب معاش کے لیے بنایا کہ اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ دن میں ہو سکیں۔ وہیں پر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رات کے حوالے سے قرآن مجید یہ بھی کہتا ہے، خاص طور پر واجب نمازوں کے ساتھ پیغمبر اکرم کے لیے تو ایک اضافی عمل تھا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ حبیب عام نمازوں کے ساتھ ساتھ یہ نماز تہجد کا بھی اہتمام خاص ہے جو آپ کے لیے تو فرض ہے، امت کے لیے مستحب ہے، سنت ہے، لیکن یہ کہ آپ کے لیے تو فرض ہے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ آپ پروردگار آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ تو آپ غور کیجئے کہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ رات کی عبادتوں کا سفر ہے کہ جو مقام محمود کی منزل پر مکمل ہوتا ہے۔ جی تو جی پروردگار عالم عام راتوں کے حوالے سے بھی یہ الفاظ کہہ رہا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ اسی طرح سے سورہ فرقان کے اندر پروردگار عالم نے جہاں عباد الرحمن کہہ کر ایک عنوان قائم کیا کہ رحمان کے بندے کون، وہاں دوسرے اوصاف کے ساتھ پروردگار فرماتا ہے یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ ان کی راتیں اس شان سے گزرتی ہیں کہ کبھی یہ حالت سجدہ میں ہوتے ہیں، کبھی یہ حالت قیام میں ہوتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ آل عمران کے اندر بھی پروردگار عالم نے متقین کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ایک طویل بحث قائم کی ہے، اور پھر اس کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے والمستغفرین بالاسحار، کہ یہ وہ ہیں کہ جو سحر کے وقت استغفار کرنے والے ہیں۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ عام راتوں کا بھی ایک حصہ ہے جو پروردگار کو پسند ہے کہ پروردگار عالم کے بندے خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، معبود سے راز و نیاز کریں، عرض ادب کریں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان کی راتیں، ماہ رمضان میں ایک اہتمام خاص، اور پھر اس کے بعد جو آخری عشرہ آ جاتا ہے اس کے اندر ہم اس شان کے ساتھ طاق راتوں کے اندر اہتمام کرتے ہیں کہ تلاش کریں اس رات کو کہ جس کو شب قدر کہا گیا۔ تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ کچھ قربت پروردگار کی منزلیں ہیں کہ جن کو حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ شب داری ضروری ہے، اس کے بغیر انسان اس منزل خاص کو حاصل نہیں کر پائے گا۔ اس طرح سے ہم یہاں تک آتے ہیں تو کسی سواری میں بیٹھ کر منازل سے گزر کے آنا پڑا، اس سواری کا نام ہے رات کی عبادت۔ تو یہاں پر اس رات کی عبادت سے ایک انسان اپنے لیے طے کر لے کہ یہاں پر ہماری وہ پریکٹس ہو رہی ہے، زبردست طریقے سے ہمیں کورس کروایا جا رہا ہے کہ جس کے بعد جو 11 مہینے ہیں اس 11 مہینے کے اندر بھی کبھی کبھی آف اینڈ آن، فجر کی نماز تو خیر پڑھنی ہے، لیکن یہ کہ کبھی کبھی ہم اس کی جھلک وہاں پر بھی اپنی زندگی میں دیکھیں کہ کبھی شب جمعہ میں نماز شب ہو جائے، نماز تہجد ہو جائے، کچھ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ایک زیادہ اہتمام کے ساتھ راز و نیاز کریں۔ ممکن ہے کہ یہ زندگی کا دستور بن جائے اور انسان اس کو اپنا معمول بنانے میں کیا کہنے ہیں؟ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ قبلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارے علامہ عمران بشیر صاحب جدا ہو رہے ہیں ہم سے، جہاں جہاں تو اس سے پہلے کمیل صاحب کو جدا کر چکے ہیں ہم، تو بہرحال یاد آئے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ الہ آمین انشاءاللہ اس رات کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ الہ آمین الہ آمین انشاءاللہ۔ دیکھیں وہ ایک مشہور جملہ ہے، قدر دانی تو ہر شب قدر است، جی 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 جی، کہ اگر تو نے قدر کر لی نا تو تیرے لیے ہر شب قدر بن سکتی ہے۔ شب قدر ایک سائن ہے کہ اللہ تعالیٰ سے قربت اختیار کرنے کا۔ وہ دیکھیے کہتے ہیں نا کہ رحمت خدا بہا نہ می جویت، رحمت خدا بہا نہ می جویت، واہ واہ کہ واہ اللہ کی رحمت بہاؤ تلاش نہیں کرتی، بہانے تلاش کیا کرتی ہے۔ کہنے ہیں؟ جس طریقے سے اس رات میں ہم گناہگار اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا،
تو یقین جانیے اللہ تعالیٰ کے مقربین ہر رات یہ کوشش کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان کوئی ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھتا ہے, کوئی پیر کا روزہ رکھ رہا ہے, کوئی جمعرات کا روزہ رکھ رہا ہے, کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل ہو جائے. میں ائمہ کے اختلاف پڑھ رہا تھا, اختلافات, کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ایک قول یہ ہے کہ ماہ رمضان پورے ماہ میں یہ شب قدر کسی رات میں بھی آ سکتی ہے. صحیح ہے. ایک قول یہ ہے کہ پورے سال میں آ سکتی ہے. امام محمد اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ رمضان کے آخری 15 دنوں میں آ سکتی ہے, راتوں میں. امام شافعی فرماتے ہیں کہ آخری طاق راتوں میں یہ معین ہے. امام مالک فرماتے ہیں آخری طاق راتوں میں کسی طاق رات میں. یعنی یہ اختلافات کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ سارے مقربین ہیں. آپ نے پڑھا نہیں کہ سیدہ خاتون جنت فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مولا تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی ہے تیری بندی صحیح سجدہ نہیں کر سکتی, ایک رات اتنی طویل بنا دے کہ وہ جی بھر کے تیری بارگاہ میں سجدہ کر سکے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ رہے ہیں. یعنی ان کی تو ہر شب قدر ہے, ان کا تو ہر دن برکتوں والا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اختلافات اس لیے ہیں کہ ان کی ہر رات اللہ تعالیٰ سے قرب کا ذریعہ ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, علامہ صاحب نے یہ پڑھی کہ ان کی ہر رات, ہم ہر رات میں سو رہے ہوتے ہیں, ماوے خواب ہوتے ہیں, یہ اٹھ کر کوئی رکوع میں ہے, کوئی سجدے میں ہے, کوئی قیام میں ہے, کوئی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے, کوئی دعائیں کر رہا ہے, کوئی آوازاری کر رہا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں ماہ رمضان میں تو آخری طاق راتوں میں شب قدر تلاش کرنی ہے. صحیح ہے. لیکن اپنے آپ کو عبادات کا اتنا عادی بنا لیں کہ رمضان کے علاوہ کم از کم جو فرائض واجبات ہیں وہ پورا کر لیں. کبھی کبھار راتوں میں اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کر لیں, عبادت کر لیں, اور کوشش یہ کریں کہ کم از کم رمضان کے علاوہ, رمضان میں ہم نے جائز کام چھوڑ دیے, رمضان کے علاوہ ناجائز کام چھوڑیں, تاکہ اللہ رب العالمین کوئی لمحہ ایسا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نزل رحمت فرمائے, ہمارا بیڑا پار ہو جائے. میں آخری بات کروں گا. ہارون رشید کے زمانے میں ایک تھے مجذوب, تو بیلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, وہ محل کے نیچے تھے. ہارون رشید نے دیکھا, کہا کہ بھئی اسے اوپر لے آؤ. ایک لمحے کے بعد اوپر, کہا کہ وہ کوئی نصیحت کرے مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا. فرمایا دیکھو میں تم سے ٹائم لیتا, تم ٹائم دیتے نہ دیتے, ٹائم دے دیتے, اینڈ ٹائم پر کہتے میں مصروف ہوں, میں ملاقات نہیں کر سکتا, تو میں کیا کرتا. لیکن جب آپ نے ملنا چاہا تو 1 سے 2 سیکنڈ میں ملاقات کر لی. تو کہا تو حاضری دیتا رہے, جہاں اللہ کی نظر رحمت آ گئی تو تیری حاضری قابل قبول ہو جائے گی. واہ واہ واہ, کیا کہنا ہے, سبحان اللہ, کیا کہنا. مفتی عامر صاحب اس متعلق بھی بتائیے گا کہ چونکہ ظاہر ابھی اختتامی نوعیت کی گفتگو ہو رہی ہے, ماہ رمضان کے لیسن سب کچھ, بار بار ایک حدیث کا, ایک روایت کا تذکرہ عمران بھائی نے بھی کیا رمضان میں, کہ جس کے دل میں کینہ ہو, بغض ہو, وہ بھی محرومین میں سے ہو سکتا ہے اس شب میں بھی. اور کچھ اور علامتیں بھی بتائیں. تو ایسا لگتا ہے کہ بہت ایک کہتے ہیں نا اس کو ٹاکسیسٹی, مسئلے مسائل, آپس میں ٹانگ کھینچنا, نفرتیں, یہ اچھا موقع ہے یہ اس طرز کے یہ راتیں کہ انسان ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کبھی کچھ جائز وجوہات ہوں, کبھی ناجائز وجوہات ہوں کہ جس کی وجہ سے کوئی اختلاف ہو, دلوں کو انسان صاف کرے. پتہ نہیں زندگی کتنی رہ گئی ہے. کتنے لوگ پچھلے سال اس وقت میرے اپنے ذاتی حلقہ احباب میں بالکل ساتھ تھے, اس بلڈنگ میں تھے, ہمارے دن اور رات ساتھ گزار رہے تھے. وہ ہمارا چھوٹا شہزادہ, وہ عمر بچہ تھا, وہ یہیں پہ رہ رہا تھا. راجہ صاحب یہاں تھے لاسٹ ٹائم, عید ہم نے ساتھ کی ہے, اور وہ اس وقت زیر زمین ہے. تو پتہ نہیں کب کیا ہو جائے. تو یہ بھی ایک اس دن کا ایک لیسن ہے کہ انسان اپنی تلخیاں بھلا کے بس آگے بڑھے, پتہ نہیں زندگی کا دروازہ کب بند ہو جانا ہے. بالکل آپ نے بہت پیاری بات ذکر کی ہے کہ کب انسان جو ہے وہ اس کا وقت پورا ہو جائے اور چلا جائے. تو جہاں انسان ایک دوسرے انسان کی غلطی کو نظر انداز کرتا ہے, یعنی دل میں بغض نہیں رکھتا, کینہ نہیں رکھتا, ٹھیک ہے اگر کسی سے غلطی ہوئی اصلاح کریں, سمجھائیں. اگر ملازم ہے تو جہاں جو اس کو مطلب نصیحت کرنی ہے کریں, بیٹا ہے تو اس کی جو تربیت کرنی ہے کریں. بٹ یہ کہ اس کو دل میں نہ پالا جائے, اس کو دل میں رکھنا اور اس کے بعد جو ہے وہ بغض رکھنا اور یہ طے کر لینا کہ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں, یہ جو جذبہ ہے نا یہ انسان کے اندر سمجھ لو کہ سب سے زیادہ منفی جذبہ ہے. انسان کو ایسی گلیوں میں, ایسی تنگی میں لے جاتا ہے, ایسی برائیوں کی طرف لے جاتا ہے, پھر وہ کبھی بھی ہمدرد اور خیرخواہ کسی کا بن نہیں سکتا ہے. آج اگر آپ اپنے دل میں وسعت پیدا کرتے ہیں, معاف کرنے کا جذبہ پیدا کرتے ہیں,
دیکھیں ہمارے شہر کے اندر ملک کے اندر جگہ جگہ جھگڑے آپ کو نظر آئیں گے، سڑکوں پہ جھگڑے نظر آئیں گے، چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرتے ہیں، یعنی ایک جو ہمارا قومی وتیرہ رویہ جو بن گیا ہے وہ بڑا مطلب افسوسناک بن گیا ہے۔ ایک سے غلطی ہو گئی ہے، تھوڑا سا نظر انداز کر دو اور غلطی کرنے سے بھی اجتناب کرو۔ یہ جو فضول میں جس طرح کی سڑکوں پہ، دوستوں میں، گلیوں میں، محلوں میں بلا وجہ جو تنگ کیا جاتا ہے، یقیناً جو معاف نہیں کرتا اس کا دل تو دکھتا ہے نا۔ جس طریقے سے ہم لوگ خواہ کسی کو اذیت دیتے ہیں، خواہ اذیت دینے سے بچیں، اور اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو پھر کینہ نہ پالیں، بلکہ ہماری زندگی کا بھروسہ نہیں، آپ معاف کر دیں۔ آج آپ معاف کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا۔ وہ کہے گا میرا یہ بندہ دیکھو اتنی تکلیف اٹھا کے معاف کر رہا ہے، تو میں تو رحمان ہوں، رحیم ہوں، تو میں کیوں نہ اس کو معاف کروں اگر اس نے غلطیاں کر دی۔ آپ نے جن دوستوں کا ذکر کیا، راجہ بھائی سے میری بھی اچھی خاصی بہت زیادہ ملاقات، دوستی، تعلق بہت زیادہ تھا۔ ہم کافی عرصہ اسلام آباد میں جو مستقل رہتے تھے، ایک ساتھ ملتے رہتے، بالکل رہتے تھے۔ عمر کا آپ نے ذکر کیا، مجھے واقعی حیرت ہوتی ہے، مطلب اتنا پیارا بچہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والدین کو صبر اس کا اجر عطا فرمائے، اور ماشاءاللہ جس طریقے سے ARY دین اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے اور جس طریقے سے یہ پیغام پہنچا رہا ہے، آپ جس طرح صبح شام محنت کرتے ہیں، عمران بھائی کی رخصتی کا وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ساری قربانیاں اپنا وطن شہر چھوڑ کے، علاقہ چھوڑ کے یہاں پہ موجود ہیں۔ اور رضا بھائی کا تو آپ پوچھو ہی نہیں، انہوں نے وہ محبتیں دی ہیں، کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پھر مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مطلب جانا آنا، دوپہر کو الگ پروگرام، تو یہ جو ایک جذبہ ہے واقعی میں سمجھتا ہوں کہ یہ للہ فی اللہ ہے، یہ للہ کمانے کے لیے ذریعے کوئی کم نہیں تھے، لیکن یہ واقعتاً جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو انتظام کیا گیا ہے، یہاں کی انتظامیہ، یہاں کے مالکان، خود آپ، یہ جتنے کیمرہ مین ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اس رات شب قدر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتیں، رحمتیں تقسیم ہو رہی ہیں، میں یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہاں پر بھی وہ رحمتیں نازل ہوں گی۔ بھائی کیا کہنا ہے؟ واہ واہ سبحان اللہ۔ قبلہ بس میں چاہتا ہوں اختتامی گفتگو بس ایک ہی منٹ۔ میں قبلہ مفتی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ARY ڈیجیٹل نے نا یہ فیملی بنا لی ہے ماشاءاللہ، اور اس میں جو ہمارے اونرز ہیں، ہماری مینجمنٹ ہے، یہ سب ان کا کردار ہے، ان کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور جو ہمارے اونر تو ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور پیچھے جو کیمرہ مین ہیں، بلکہ ابھی کھانا دینے والے، چائے دینے والے، صفائی کرنے والے، سب برابر کے حصے دار ہیں۔ اور جس طریقے آپ نے اسٹیئرنگ سنبھالا ہوا ہے نا، ماشاءاللہ یہ کمال ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں بارک اللہ فیک، اللہم زد فزد، اللہ رب العالمین نزع بد سے محفوظ فرمائے۔ اور جتنے علماء ہیں سب کا برابر حصہ ہے ماشاءاللہ، سب ایک دوسرے سے محبت، یعنی ہم محبتوں کے اسیر ہو گئے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ لوگ ایک عملی مثال قائم کر رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے باتیں کرنا، اچھی باتیں کرنی چاہیے، لیکن آپ لوگ عملی مثال قائم کر رہے ہیں۔ 14 سال ہو گئے اس سلسلے کو، 14 سال تک کوئی ایکٹ نہیں کر سکتا روزانہ کی بنیاد پہ، تو یہ دلوں کے رشتے ہیں، تبھی اتنی اس کی مضبوط جڑیں، ورنہ روزانہ کی بنیاد پر 14 سال تک ایکٹنگ نہیں ہو سکتی اس معاملے میں۔ آپ نے عفو درگزر کے حوالے سے یہ فرمایا، تو میں نے ایک حدیث پاک پڑھی، حضور نبی کریم علیہ السلام باہر تشریف لائے، 2 بندے لڑ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں شب قدر کے بارے میں بتانے آیا تھا، لیکن وہ مجھ سے اٹھا لی گئی۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ لڑائی کا وبال ایسا کہ شب قدر اٹھا لی گئی، ٹھیک ہے نا، کتنی سخت، یعنی وہ تو اچھا ہے کہ اٹھا لی گئی، ورنہ جس کو معلوم ہوتا کہ یہ شب قدر ہے اور پھر بھی وہ کرتا تو پھر کیا حال ہوتا۔ یہ تو اللہ رب العالمین کا کرم ہے۔ تو لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ لڑائی کی وجہ سے کتنی برکتیں ہم سے اٹھ جاتی ہیں، کتنی رحمتیں، کتنی نعمتیں ہم سے چھن جاتی ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ لہٰذا معاف کرنے کو اپنی عادت بنا لیں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، وہ ترغیب دیتے ہوئے فرماتا ہے تم اس بات کو پسند کرتے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے، تو تم میرے بندوں کو معاف کرتے ہو۔ کیا کہنا ہے، واہ 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 سبحان اللہ۔ قبلہ دادا صاحب، اور اس کے اندر میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے جتنے ساتھی ہیں وہ اس میں بامسمہ ہیں، جیسا نام ہے ویسے ہی ان کا کردار ہے۔ جناب مفتی سہیل امجدی صاحب ہیں، ساری چیزیں سہل کر دیتے ہیں، امجدی ہیں، اللہ ان کو جد امجد بنائے۔ کیا کہنا ہے۔ اسی طرح مفتی عامر صاحب ہیں، تعمیری گفتگو ہی ان کی طرف سے ہوتی ہے، کیا بات ہے، نام کا اثر اتنا زیادہ ہے، صرف تعمیری گفتگو ہوتی ہے۔ جناب مفتی عمران بشیر ہیں تو بس بشیر ہی بشیر ہیں، خوشخبریاں ہیں ان کی طرف سے، اور آپ جو ہیں وسیم ہیں، تو پروردگار آپ کے تبسم کو ہمیشہ باقی رکھے اور اسی طریقے سے قائم و دائم رکھے۔
ماخنی اروائی کی انتظامیہ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو انہوں نے فضا یہاں پر قائم کی ہے اور اس میں جو ان کی اسپرٹ ہے. اور چونکہ اس میں پتہ ایک بہت بڑی چیز جو میں محسوس کرتا ہوں کیو ٹی وی کا بھی بہت بڑا رول ہے. جیسے کہ یہاں کے جتنے احباب ہیں نا وہ آلریڈی اتنے زیادہ ٹرینڈ ہیں اور اتنے زیادہ ان کے پاس تجربات ہیں کہ جس کی وجہ سے یہاں پر اس فضا کو قائم رکھنے کے اندر بڑی آسانی ہو جاتی ہے. کیا کہنا ہے؟ جزاک اللہ جزاک اللہ. مولانا بشیر صاحب کیونکہ وہ سحر کے دسترخوان میں بس ہم تو ایک اختتامی نوع کی گفتگو ہوتی ہے تو بس آپ آخر میں جو بھی کہنا چاہیں. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. کہتے ہیں جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا. تو یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت برکت دے. جو خیروں کا اللہ آپ کو ذریعہ بنا رہا ہے امت کو جوڑنے کا. جنید جمشید مرحوم کی وہ بات مجھے یاد ابھی تک میرے پاس وہ وائس میسیج بھی موجود ہے کہ آپ ہمارے کپتان ہیں. جنید بھائی آپ کے بارے میں کہا کرتے تھے اور ہم آپ کے فاسٹ بالر ہیں. یہ ان کے الفاظ بھائی چلاؤ ہمیں کیسے چلانا. اور مجھے حکمن فرمایا کہ یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اختلافات اور نفرتیں پھیل چکی ہیں برج کا کردار ادا کرو. اور آپ کا نام لے کے خاص طور پر علماء اکرام کا نام لے کر کہ یہ برج کا کردار ادا کریں تم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے. تو میں انتظامیہ کا بھی مینجمنٹ کا بھی سب کا ایئر کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جن کی برکت سے ایسا ماحول ہمیں ملا. اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو اپنی شان شان جزائے خیر دے. اور ہم دل سے نیت کر لیں کہ ہمارا دنیا میں آنے کا جو ٹارگٹ ہے وہ جنت میں جانا نہیں ہے. جنت میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں جانا ہے. تو فرمایا میرے قدموں میں وہی ہوگا جو جتنا درگزر کرنے والا ہوگا, جو جتنا معاف کرنے والا ہوگا. ان من اقربکم الی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا. جس کے جتنے حسن اخلاق ہوں گے, جتنا درگزر کرنے والا ہوگا. ایک صحابی آئے 3 مرتبہ سامنے دائیں بائیں بیٹھے اور تینوں مرتبہ ایک ہی سوال کیا, مد دین یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے دین کا خلاصہ کیا ہے؟ آپ تینوں مرتبہ فرماتے رہے حسن الخلق حسن الخلق حسن الخلق. اچھے اخلاق اچھے اخلاق اچھے اخلاق, درگزر کرنا, دلوں کو پاک رکھنا. چوتھی مرتبہ وہ پیچھے جا کے بیٹھ گئے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ تھا کہ چاروں طرف دیکھتے تھے, ہر طرف اللہ پاک نے ان کے لیے کشادہ فرمائی تھی. تو الفاظ بدل دیے, مفہوم وہی تھا. اللہ تغضب, غضب کرنا چھوڑ دو, غصہ کرنا چھوڑ دو, تم نے پورے دین پہ عمل کر لیا. کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ جزاک اللہ, بہت شکریہ. غصے کے وقت مانگی دعا, وسیم بھائی بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں. غصے کے وقت مانگی دعا, یقین کریں جو دعائیں کبھی ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ پوری ہو رہی ہیں, نہیں پوری ہو رہی ہماری, غصے کے وقت مانگی دعا ایسے قبول ہوتی ہے کہ میری آپ کی سوچ سے بہت اوپر کی. ارے کیا بات ہے, کیا بات ہے. جزاک اللہ, بہت شکریہ, بہت نوازش آپ تمام علماء کرام کا, بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آج کی شب کے صدقے میں گناہوں سے درگزر فرمائے انشاءاللہ. نشریات ہماری جاری ہے, طویل دورانی کی نشریات ہے. آج کی شب کی مناسبت سے ہم آتے ہیں بریک کے بعد واپس انشاءاللہ.